بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ گمراہی پھیلے گی، پھیلتے یہ اتنی پھیلے گی کہ دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ جب دنیا میں ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا تو پھر اذا الشمس کورت ہو جائے گا، پھر اذا السماء انفطرت ہو جائے گا، پھر یہ آسمان و زمین کا نظام درم برم، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور اسرافیل علیہ السلام کے سور جب پھونکیں گے تو وہ سور کی آواز شروع میں اتنی سریلی ہوگی کہ سب اس طرف متوجہ ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ آواز اس بھیانک شکل میں تبدیل ہوگی کہ پھر یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، جس کے حمل ہوں گے ان کے حمل بھی گر جائیں گے، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ نشے میں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، ان کے ہوش اڑ چکے ہوں گے، اور یہ آسمان و زمین کا نظام درم برم، ساری کائنات تباہ و برباد، آسمان کے ستارے جھڑ پڑیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی، یہ روئی کے گالے بن جائیں گے پہاڑ، اور وہ خطرناک منظر، ایک مسلمان بھی جب دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ ایک مسلمان کی اہمیت کو سمجھیں، یہ آج جو مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے نا، ان ایک مسلمان کی اتنی اہمیت اور ویلیو ہے کہ جب تک اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا ہوگا تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ یہ ایک اللہ اللہ کہنے کی اتنی برکت ہے، ایک آدمی بھی موجود ہے تو قیامت نہیں آ رہی۔ نظام کائنات چل رہا ہے تو اللہ اللہ کہنے والوں کی برکت سے چل رہا ہے، اور اللہ اللہ کے نام کی برکت سے چل رہا ہے۔ جب نہیں، یہ ساری نظام دنیا کا ختم، پھر فرشتوں کو بھی موت، حضرت اسرائیل کو بھی موت، سب کو بس صرف ایک ہی ذات جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، اور وہ یہ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ کس کی بادشاہت ہے آج، للہ الواحد القہار، خود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے۔ اب کتنے عرصے یہ سلسلہ رہے گا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی تو پھر قبروں سے لوگ اٹھیں گے، اور سب سے پہلے جو ہستی قبر سے اٹھے گی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرات شیخین، پھر یہ جنت البقیع والے، کتنے خوش نصیب ہیں یہ جنت البقیع والے کہ جو میدان حشر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جائیں گے۔ کتنا بڑا سہارا اور کتنی بڑی ٹھارس ہوگی ان لوگوں کو کہ ہول ناکی کے عالم میں نبی کے دامن رحمت کے اندر پناہ لی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی وہ جگہ اور وہاں کی قبر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جنت البقیع والے میدان حشر کی طرف اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک مکہ کے جنت المعلا کے قبرستان والے نہ آ جائیں، کیونکہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، پھر آپ کے کہنے پر ہجرت کی، تو ان کے اعزاز و اکرام میں جنت المعلا والوں کا انتظار فرمائیں گے۔ جب وہ بھی آئیں گے تو یہ دونوں قبرستان والے پھر میدان حشر کی طرف جائیں گے، اور پھر دنیا کے سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ ایک روایت غالباً مظاہر حق میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے جس خطے میں میرا کوئی صحابی دفن ہوگا اس خطے کے تمام مردوں کی قیادت میدان حشر تک میرا وہ صحابی کرے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں کوئی نہ کوئی صحابی سو رہا ہے، اور دنیا کی کسی نہ کسی جگہ پر صحابی کی قبر ہے، کیونکہ جیسے اللہ نے آسمان کو ستاروں سے پھیلایا ہے، زمین کو ایسے اللہ نے محمد کے یاروں سے پھیلایا ہے۔